دنیا کو اس وقت سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایس سی او سربراہان کو جغرافیائی سیاست سے بالاتر ہو کر مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہمارے چیلنج مشترکہ ہیں، مل کر نمٹنا ہوگا۔ افغانستان سے ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے تمام ممالک کے لیے تشویشناک ہیں۔ افغان حکومت کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ Takes place under the shadows of new contemporary realities. It is time to put these words into action. As leaders, it is our responsibility to rise above partisan geopolitics and join hands to secure a peaceful and prosperous future for our people. Pakistan's location makes it an ideal trade conduit for the entire region. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of Belt and Road Initiative, supplements SCO's vision of regional connectivity, putting the use of national currencies for mutual settlement within SCO region can help avoid international financial shocks. Pakistan also supports the proposal to create an SCO alternative development funding mechanism. Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. SCO must outrightly denounce this barbaric act and call for an immediate and unconditional ceasefire leading to the implementation of the two-state solution, which includes the establishment of the Palestine. Pakistan has already proposed to hold the next meeting of CHG on 15th and 16th of October this year. We look forward to hosting all respected SCO leaders in Islamabad on these dates. سپریم کورٹ میں ٹریبیونل کی تشکیل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت میں وقفہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے بینچ پر اعتراض کر دیا۔ نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ نے کہا میرے موکل کا اعتراض ہے کہ چیف جسٹس بینچ میں نہ بیٹھیں، کیس کسی دوسرے بینچ کو بھیجا جائے۔ سپریم کورٹ نے بینچ پر نیاز اللہ نیازی کا اعتراض مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت کو بہت اسکینڈلائز کیا جا چکا، اب بہت ہو چکا، کیوں نہ نیاز اللہ نیازی کا کیس ڈسپلنری ایکشن کے لیے پاکستان بار کو بھیجیں۔ گزشتہ سماعت پر 2 رکنی بینچ کا بھی میں سربراہ تھا، تب اعتراض کیوں نہیں کیا؟ بینچ اب میں اکیلا نہیں بناتا، پوری کمیٹی بناتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمیں کمیٹی نے بینچ میں ڈالا ہے، کیا یہاں بے عزتی کرانے بیٹھے ہیں؟ ہم 3 ارکان بینچ میں بعد میں شامل ہوئے، بظاہر اعتراض مجھ پر ہے۔ نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ نے کہا جو شخص جیل میں ہے اس کا اعتراض ہے، میں اپنے موکل کے کہنے پر اعتراض کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں وہ جیل سے ویڈیو لنک پر پیش ہو چکا ہے، جیل سے پیش ہونے والے نے بینچ پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کیا الیکشن کمیشن چیف جسٹس کو ہدایات دے سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن چیف جسٹس سے ملاقات کر کے مسئلہ حل کر سکتا تھا، اگر ترمیم منظور ہو جائے تو بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت لازمی ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو 6 جولائی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے دی۔ ضلعی انتظامیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ عدالت نے این او سی جاری ہونے پر عامر مسعود مغل کی درخواست نمٹا دی۔ اسٹیٹ کونسل نے بتایا کہ پی ٹی آئی کو ترنول چوک کے پاس 6 جولائی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مغل کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ قادر کیوں گرفتار کیا گیا انہیں؟ دیکھیے حالیہ دنوں میں عامر مغل کو تقریباً 4تھی بار اب گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ ڈپٹی کمشنر آفس پہنچے تھے 6 جولائی کے جلسے کے سلسلے میں اجازت نامہ طلب کرنے اور ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر سے مشاورت کے لیے، لیکن اس دوران انہیں پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے جو وکیل ہیں عاصم بیگ، ان کی جانب سے اس کی باقاعدہ تصدیق کی گئی ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود تھے 6 جولائی جلسے کے انتظامات کے حوالے سے، اور چونکہ اسلام آباد کے صدر بھی ہیں تو سارے انتظامات انہی کے ذمے تھے۔ تو سب سے پہلے جو گرفتاری ہوئی ہے این او سی جاری کرنے کے بعد وہ عامر مغل کی ہوئی ہے اور اب اس وقت وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले रहनुमाओं की फहरिस्त तैयार कर ली गई। बाबर मलिक आगाह कीजिए। आज यहाँ गुज़िश्ता समात पर बानी पीटीआई के सामने ये मामला उठाया गया था। उन्होंने भी इतराफ़ किया था कि पार्टी में ग्रुपिंग है और मैं इन दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं को अगली पेशी पे यानी कि अगली मुलाकात वाले रोज बुलाऊंगा। और आज जो मुलाकात की फहरिस्त फाइनल की गई है, इनमें रऊफ हसन है, शिबली फराज है, उमर अयूब शामिल है, शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार, जुनैद अकबर भी शामिल है। जबकि इसके अलावा जो उनकी कानूनी टीम है बानी पीटीआई की, उनके वकला भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। जी बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की अडियाला जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी देखिए, बानी पीटीआई की अडियाला जेल में बगैर मुदाखलत मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत करते हुए सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और महकमा दाखिला पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन से आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया है, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार शोएब शाहीन अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सीनियर सियासतदान और सेनेटर फैसल वावडा की क्या एक और पेशगोई दुरुस्त साबित होने जा रही है? पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के खदशा का जाहिर कर दिया। बाखबर सेनेटर फैसल वावडा बहुत पहले इसकी पेशगोई कर चुके हैं। फैसल वावडा ने 2022 से जो सियासी पेशगोई की वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई। तहरीक अदम एतमाद एक अरेंजमेंट के तहत पेश की गई, हम ट्रैप हो गए। तहरीक अदम एतमाद बानी पीटीआई को मकबूल बनाने की साजिश थी। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा बानी ने साइफर लहराकर अवाम को बेवकूफ बनाया। एक अरेंजमेंट के तहत अदम पाकिस्तान के अंदर हुआ, माहौल बना के ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि जो शख्स जमीन पे मकबूलियत के हवाले से लगा हुआ था उसको साइफर दे के पब्लिक में पेश किया गया। उसने कहा हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट। उसने कहा कौम जज्बाती होके निकली। तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब को शदीद मकबूल बनाने का एक हरबा था। बिल्कुल हरबा था। गैर मुल्की सहूलत कारी भी इसको मैसर है, जिसकी वजह से साल वो से ऊपर हो गया। इसको 9-10 मई में नहीं सजा हो सकी। जो गैर मुल्की उसको सहूलत कारी मैसर थी और है, उसकी करारदाद की शक्ल में आपने देख लिया। सिर्फ मौजूदा हुकूमत की नाकामी नहीं, रियासत की नाकामी है। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी गुलाम शब्बीर की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने बाजियाबी के लिए 18 जुलाई तक की मोहलत दे दी। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को इदारों से राब्ते पर बयान हल्फी देने की हिदायत की। डीआईजी ने बताया कि जियो फेंसिंग का डेटा मिल गया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। जस्टिस अमजद रफीक ने दरखास्त पर समाअत की। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। वोटिंग 10 बजे तक जारी रहेगी। मैनचेस्टर में 27 नशिस्तों पर 186 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद नूर से। जी जाहिद, की वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो रात 10 बजे तक असल जारी रहेगी। और आज बरतानिया में छुट्टी नहीं, लेकिन लोग जो हैं वो अपने दफातर और कामों से ब्रेक या छुट्टी के बाद आकर यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 328 कम से कम मेंबरान जो हैं वो दरकार होंगे। बरतानिया में अगर मौसम की बात की जाए तो आज मौसम खुशगवार है और इन इंतखाबात में पहली बार शनाख्त देखी जा रही है वोटर की। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और 22 मुख्तलिफ दस्तावेजात हैं जिनमें से कोई भी इस्तेमाल करते हुए आप अपनी शनाख्त करवा सकते हैं, जिनमें पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल हैं। रात 10 बजे पोलिंग स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे, ताहम जो लोग उस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे उन्हें वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो अपने अपने हलकों के अंदर वोट कास्ट कर रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो इस दौड़ में शामिल हैं। देखना ही है कि आज 10 बजे तक कितने लोग वोट कास्ट करते हैं और कौन सी जमात जो है वो आइंदा 5 साल के लिए बरतानिया के अंदर इक़्तिदार बनाने में कामयाब होती है। फरीद कुरैशी अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम बदतरीन की कारकर्दगी। बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसला न हो सका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में गुफ्तगू। कप्तान की तब्दीली और सिलेक्शन कमेटी के मुस्तकबिल से मुताल्लिक बता दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक कहा वेन्यूज और तारीखें फाइनल हो चुकी, ऐलान हो जाएगा। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, पहले पाकिस्तान बाद में दूसरी चीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील का फैसला मुअत्तल कर दिया। राजा मोहसिन एजाज आगाह कीजिए।
دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جو فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل سے متعلق اس سے معطل کیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو حکم نامہ لکھوایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے بعد ہی مشاورت کا عمل ممکن ہوگا. سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کے قیام کے نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دی ہیں اور یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے آج کے حکم نامے میں کہ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن معطل کیے جاتے ہیں. آئندہ سماعت تک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور جاری کردہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ معطل رہے گا. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مشاورت جو تھی وہ دونوں آئینی اداروں کے درمیان یہ شفاف انداز میں ہوئی. عدالت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری کے بعد جو ہے وہ اب یہ ملاقات ہوگی. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو اس کیس کی مزید سماعت ہے اسے غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا گیا ہے. حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے ہی چیف جسٹس کی تقرری کا جو عمل مکمل ہو الیکشن کمیشن جو ہے وہ پوری اس پر معاملے پر مشاورت کرے. جب یہ حکم نامہ لکھوایا جا رہا تھا تو جسٹس عقیل عباسی جو اس بینچ کا حصہ ہیں ان کی جانب سے انتہائی اہم ریمارک کیے گئے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو چیلنج نہیں کریں. مجھ سے بطور چیف جسٹس جو ہے وہ پینل نہیں مانگا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اب اس کیس کی جو سماعت ہے اسے مزید سماعت کو جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری کا عمل جو مکمل ہونے کے بعد اب اس ٹریبیونل کے معاملے پر دونوں آئینی اداروں کے درمیان جو مشاورت کا عمل ہے وہ ہوگا اور آئندہ سماعت تک لاہور ہائی کورٹ کا اس معاملے پر جو فیصلہ ہے اور جاری کردہ نوٹیفیکیشن اسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے معطل کیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن اعجاز. رینجرز ہیڈ کوارٹرز کراچی میں محرم الحرام سے متعلق اجلاس میں جید علماء اکابرین اور بوہری کمیونٹی کے وفود نے شرکت کی. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی نذیر. بالکل دیکھیں رینجرز ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے جید علماء اکابرین اور بوہری کمیونٹی کے وفود سے ملاقات کی, جس میں محرم الحرام اور بوہری کمیونٹی کے مذہبی اجتماعات کے دوران سیکیورٹی کے لیے کیے جانے والے پور اقدامات سے آگاہ کیا. ڈی جی رینجرز نے تمام شرکاء سے ملی یکجہتی, مذہبی ہم آہنگی اور رواداری قائم رکھنے پر زور دیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں قوانین اور ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی, جبکہ شرکاء کی جانب سے مذہبی منافرت اور شر انگیزی پھیلانے والے عناصر کی نشاندہی میں بھرپور تعاون کا بھی یقین دلایا گیا اور اس کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا.